बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। सिद्दीक जान साहब, सबसे पहले तो आपका वक़्त देने का बहुत शुक्रिया सर। जी वेलकम। सिद्दीक जान साहब, आज इस्लामाबाद में एक तकरीब हुई है लापता अफराद के हवाले से, जिसमें हामिद मीर साहब ने भी तकरीर की है और उसमें उन्होंने पाकिस्तान की रियासतदारों पर, पाकिस्तान पर और हुकूमत पाकिस्तान पर संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं। और इस हवाले से जो बहुत संगीन किस्म के इल्ज़ामात हैं, वो एक-एक करके मैं आपके सामने रखता हूँ और फिर उस पर आपका तज़किया बड़ा ज़रूरी है कि जो उन्होंने इल्ज़ामात ऐड किए हैं। सबसे पहले तो सवाल ये है सिद्दीक जान साहब, कि हामिद मीर साहब ने ये दावा किया है, उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान का एक शायर है, उसने एक नज़म लिखी है और उसकी वो नज़म कहीं पर भी पब्लिश नहीं होने दी जा रही। और मैंने जब उस नज़म के कुछ अशार अपने कॉलम में लिखे तो मेरे लिए भी बड़े मसाइल पैदा हुए। तो सिद्दीक जान साहब, क्या पाकिस्तान में इतनी घुटन हो चुकी है, इतने मसाइल बढ़ चुके हैं कि चंद अशार लिखने पर भी इतने मसाइल पैदा हो जाते हैं? चलें एक लम्हे के लिए मैं हामिद मीर साहब की बात मान लेता हूँ कि टीवी चैनल्स के ऊपर कोई ये चीज़ें नहीं चलने देता। मैं चलें ये भी मान लेता हूँ कि अखबारात में ये चीज़ें शायद नहीं हो सकती। लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इस वक्त अगर जो आप फैक्ट्स एंड फिगर्स निकालें तो मीडिया से ज़्यादा लोग सोशल मीडिया देखते हैं, मीडिया से ज़्यादा लोग डिजिटल मीडिया देखते हैं, मीडिया से ज़्यादा लोग यूट्यूब चैनल्स देखते हैं। तो मुझे ये बताएं, और ये भी आप जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हमारे देखने वाले इस वक्त जो देख रहे होंगे हमें, वो भी ये बात जानते हैं कि इस वक्त यूट्यूब चैनल्स में अगर आप बात करें तो 10 से 15 नाम ऐसे मैं गिनवा सकता हूँ जो शदीद एंटी इस्टेब्लिशमेंट हैं। उनमें से 2-3 हैं जो शायद किसी हद तक जायज तनकीद करते हों, अच्छे तरीके से करते हों, लेकिन 8 से 10 लोग तो वो हैं जो फौज के ऊपर ऐसे मनगढ़ंत इल्जामात लगाते हैं। इतने इल्जाम तो हमारी फौज के ऊपर भारत भी नहीं लगाता जितने इल्जामात यहाँ बैठ के पाकिस्तान के ये अंदरूनी दुश्मन जो है लगाते हैं। तो इस वक्त आप देखें बहुत सारी ऐसी चीजें सोशल मीडिया पे आ रही हैं, फौज के हवाले से, आर्मी चीफ के हवाले से, डीजीएसआई के हवाले से, बल्कि अब तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे जितनी फौज के खिलाफ बात होती है इतनी पहले कभी भी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुई। जितनी तकरीरें इस वक्त होती हैं पाकिस्तान में, ऐसी कभी फौज के खिलाफ नहीं हुई थी। डिक्टेटर के दौर में भी इतना फौज को तनकीद नहीं बनाया, हरफ तनकीद नहीं बनाया जाता था जितना इस वक्त बनाया जाता है। तो ये उनका उसी तरह से एक मनगढ़ंत इल्जाम है जैसे वो पहले लगाते हैं। और उन्होंने बिल्कुल कहा कि मैंने जब वो अपने कॉलम में लिखी उनकी नज़म, तो उसके बाद उस शायर के लिए बड़े जो है वो मसाइल पैदा हुए और उन्होंने लफ्ज इस्तेमाल किया बलोचिस्तान का शायर। ये लफ्ज बलोचिस्तान उन्होंने क्यों कहा? वो सिंपल शायर भी तो कह सकते थे। तो उसकी रीजन ये है कि वो इसलिए कह रहे हैं कि बलूचिस्तान का शायर, क्योंकि यही पाकिस्तान के दुश्मनों का यही बयानिया है कि पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान है वहां पे बहुत घुटन है, बलूचिस्तान वालों को उनकी आवाज बुलंद नहीं करनी दी जाती, बलूचिस्तान वालों को बात करने की इजाजत नहीं है, न उनको जो है उनके ऊपर रियासी इदारों के बड़े जबर हैं, बड़ी पाबंदियां हैं, तो इसलिए उन्होंने लफ्ज बलूचिस्तान कहा। तो ये मकसद था उनका और वो लगे रहे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान को, पाकिस्तान के रियासती इदारों को। उसकी वजह यही कि अब एक्सपोज हो चुके हैं, अब उनका मंजन नहीं बिकने वाला। अच्छा सिद्दीक जान साहब, उन्होंने एक दूसरा दावा ये भी किया है और इल्ज़ाम भी लगाया। वो कहते हैं कि जो लापता अफराद के हवाले से कैंप लगाया गया था, उस कैंप को जो रिपोर्टर्स कवर करने गए, उनके लिए मसाइल पैदा हुए। उन्होंने जो वीडियोस बनाई वो भी उनसे ले ली गई। तो इस पर आप क्या कहेंगे फिर? देखें वो भी बिल्कुल, मैंने उनकी तकरीर सुनी है जिसमें वो कह रहे हैं कि जिन रिपोर्टर्स ने खबरें फाइल की तो उनके लिए मसाइल आने लगे। हम सारे दिन रिपोर्टर के साथ उठते बैठते हैं, एक भी रिपोर्टर ऐसा मुझे तो कम अज कम नहीं मिला। और यही मसला है, हामिद मीर साहब हर वक्त कहते हैं मुझे पहले से पता था, मुझे बता दिया गया था, ये हुआ वो हुआ, लेकिन ये नहीं बताते कि किसके साथ क्या हुआ। एक नाम वो नहीं बता सकते, एक सबूत वो फराहम नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं कि जो कैमरामैन वीडियोस बना रहे थे उन कैमरामैन को कहा गया कि ये वीडियोस हमारे हवाले करें। मैं इतनी इतनी सतही किस्म के उनके इल्जामात होते हैं फौज के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान के रियासती इदारों के ऊपर, कि दोबारा वही कहूंगा कि अब यूट्यूब का दौर है सर, अब ये मोबाइल कैमरे का दौर है, अब ये टीवी कैमरों का दौर नहीं है कि टीवी कैमरा जाएगा तो वो कवरेज करेगा। अब तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, मैं अपने देखने वालों को बता दूं कि अब मीडिया की डीएसएनजीज बहुत कम जगहों पर जाती हैं। अब तो रिपोर्टर्स जो हैं वो मोबाइल से शॉर्ट रिकॉर्ड करते हैं, मोबाइल से चीजें रिकॉर्ड करते हैं और अपने चैनल्स को भेज देते हैं। टीवी चैनल्स पे आपको जो शॉर्ट्स नजर आते हैं वो 50 नहीं 70% तकरीबन जो है वो मोबाइल कैमरे से लिए गए होते हैं। तो अब ये दौर नहीं रहा कि, और अब यूट्यूब का दौर है, अब लोग जाते हैं वीडियोस लाइव करते हैं। ये जो कैंप था जिसकी ये बात कर रहे हैं, वहां से मतीउल्लाह जान साहब ने जाके लाइव किया, वो करते रहे। आज वाला प्रोग्राम नहीं यूट्यूब पे आ गया। तो ये भी एक झूठ है। इनका मैं यही कहता हूँ ना कि अगर कभी बंदा, इनके जो इल्जामात होते हैं रियासती इदारों के ऊपर, इनके जो सो कॉल्ड इनके शफात होते हैं, इनके जो दावे होते हैं, वो थोड़ा सा बंदा एवरेज आईक्यू लेवल का भी कोई शख्स हो ना, वो भी ये बात बता देगा कि ये बिल्कुल झूठ है, बकवास है, लग़्व है।
اس چیز میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اچھا وہ تیسرا یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں، الزام یہ بھی لگا رہے ہیں کہ ایک پی ڈی ایم کے جلسے کے بعد لاپتہ افراد کے حوالے سے کام کرنے والی تنظیم نے پی ڈی ایم رہنماؤں سے رابطہ کیا، ان سے ٹائم لینے کی کوشش کی لیکن انہوں نے ٹائم نہیں دیا، تو اس پر آپ کا تجزیہ کیا کہے بس اس کا مطلب یہ مان رہے ہیں نا کہ پی ڈی ایم والے بھی لاپتہ افراد کے لواحقین کے ساتھ نہیں ہیں، یہ مان رہے ہیں کہ وہ بھی لاپتہ افراد کے لیے آواز نہیں بلند کرنا چاہتے ہیں، یہ مان رہے ہیں کہ ان کی ترجیحات میں بھی لاپتہ افراد نہیں ہیں، تو پھر یہ ان کو سپورٹ کیوں کرتے ہیں، ان کے حق میں بات کیوں کرتے ہیں؟ اس دن مریم کے آگے پیچھے کیوں پھر رہے تھے یہ وہ لاپتہ افراد کی جو کیمپ میں وہ گئی؟ انہوں نے آرگنائز کیا، یہ آرگنائزر تھے اس سارے کیمپ کے اور سب کچھ کرنے میں، تو پھر یہ بات مانے۔ پھر امید ہے کہ آئندہ اب حامد میر جو ہے وہ جب پی ڈی ایم کا رہنما لاپتہ افراد پر بات کرے گا تو امید ہے اس کو کور اس طرح سے نہیں کریں گے جس طرح سے پہلے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بہت زیادہ ہائپ دیتے ہیں۔ تو میں یہ ان کے ساتھ آپ کو یاد نہیں ہے وہ کیا کیا تھا ادھر؟ اس طرح کے انہوں نے دعویٰ کیا تھا ایک کانفرنس میں جہاں پہ پیپلز پارٹی کے کون تھے، نیر بخاری تھے، کون تھے جو ان کو پڑھ گئے تھے؟ بالکل 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 صحیح کہہ رہے ہیں، نیر بخاری صاحب تھے۔ ہاں، اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ اگر یہ بات کر رہے ہیں تو پھر بتائیں نا آپ کو اگر پتا ہے، پھر وہ اس وقت یہ بھیگی بلی بن گئے تھے۔ تو یہ ان کا اب لوگوں کو اتنا ان کو پتہ چل چکا ہے کہ جو سوال آپ ان سے پوچھیں گے اس سوال کے جواب میں کہیں گے میری ابھی بات ہوئی ہے، مجھے پتا تھا، مجھے بتا دیا گیا، تو میں بھی وہاں سے اٹھ کے آ رہا ہوں۔ یہ روٹین میں ایسے کرتے رہتے ہیں۔ اچھا آپ نے مریم نواز کے والد سے بات کی، حامد میر صاحب نے آج اپنی تقریر میں یہ بھی کہا ہے کہ جب لاپتہ افراد کا کیمپ لگایا گیا اس کے دوسرے کے تیسرے روز مریم نواز صاحبہ وہاں پر پہنچی ہیں، اور جب مریم نواز صاحبہ وہاں پر گئی ہیں تو اس کے بعد مریم نواز کو دھمکیاں دی گئی ہیں، مریم نواز کو دھمکیاں امیز پیغام بھیجے گئے، ان کو کالز کی گئی ہیں، تو اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں کہوں گا، ایک تو یہ ہے کہ اگر مریم کو دھمکیاں ملی ہیں تو مریم خود کیوں نہیں بول رہی؟ مریم دھمکیاں دینے والوں کے نام کیوں نہیں بتا رہی؟ مریم دھمکی دینے والوں کو ایکسپوز کیوں نہیں کر رہی؟ دوسری بات یہ ہے، آپ کو یاد ہوگا وہ حامد میر صاحب بیٹھے تھے محمد مالک صاحب کے پروگرام میں، جب 92 پہ وہ پروگرام کیا کرتے تھے، تو حامد میر صاحب نے وہاں پر کہا تھا کہ نواز شریف جو ہیں جب وزیر اعظم نہیں بنے تھے تو اس وقت یہ لاپتہ افراد کے کیمپ میں جایا کرتے تھے، اور جب نواز شریف جو ہیں وہ وزیر اعظم بنے تو اس وقت سے لے کر جب تک وہ نااہل ہوئے، جب یہ ان کا ٹینیور تھا، ان کا دور تھا، ایک بار بھی انہوں نے مسنگ پرسن کا جو معاملہ ہے وہ نہیں ٹیک اپ کیا۔ آج اسی نواز شریف کی بیٹی جو کہ پھر اپوزیشن میں ہے تو لاپتہ افراد کے کیمپ میں جا رہی ہیں لیکن ان کو وہ کوریج دے رہے ہیں۔ بھائی جب آپ ہمیں بتا چکے ہیں، جب آپ کو پتا ہے، جب آپ یہ بتا چکے ہیں کہ نواز شریف اپوزیشن میں تھے تو ان کے کیمپوں میں جاتے تھے وزیر اعظم بن کر، ایک بار بھی ان کا مسئلہ حل نہیں کیا، اب آپ اسی کی بیٹی کی پھر پروموشن کر رہے ہیں۔ یہ حامد میر صاحب جو کچھ کر رہے ہیں نا اس کی ایک ہی وجہ ہے، صرف عمران خان کا بغض، عمران خان کی نفرت، عمران خان کی مخالفت۔ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو ہٹا دو، نواز شریف کو لے آؤ، نواز شریف کی بیٹی کو لے آؤ، نواز شریف کی بیٹی کے بچوں کو لے آؤ، شریف خاندان کو لے آؤ، ان کی آل اولاد کو لے آؤ، جس کو لے آؤ وہ ان کو قابل قبول ہے۔ آصف علی زرداری کو لے آؤ، ان کے بیٹے بلاول کو لے آؤ، آگے بلاول اور بختاور کے بچے جو ہوں گے ان میں سے کسی کو لے آؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن عمران خان اس ملک کا وزیر اعظم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ عمران خان کے دو جرم ہیں۔ ایک، عمران خان نے ان کے والد کے نام پر جو انڈر پاس تھا وہ ختم کیا لاہور میں، اور کسی بڑی شخصیت کا شاید وہاں پہ نام رکھا گیا، بجائے اس کے کہ آپ اپنے مالشیوں کو، اپنے خوش آمدیوں کو، ان کو اوبلائج کرنے کے لیے ایم ہی نام رکھتے ہیں انڈر پاسز کے۔ دوسرا عمران خان کا جرم یہ ہے کہ عمران خان ان کو انفالو کر دیا تھا۔ بس یہ دو جرائم عمران خان کے۔ اور تیسرا عمران خان کا جرم یہ ہے کہ جیسے نواز شریف ان کو بلاتے تھے روزانہ نہیں تو ہر چوتھے پانچویں 10ویں دن کہ آج جی جو ہے وہ کھانے اکٹھے کھاتے ہیں، یا زرداری صاحب تو ان کو بہت بلاتے تھے ایوان صدر میں، بس یہ نہیں ہے۔ اور ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے دور میں ان کو خبریں شبریں کافی دے دی جاتی تھیں، اب وہ نہیں ملتی، تو اس طرح کے ان کے مسائل ہیں۔ اچھا صدیق جان صاحب، آخر پر ایک اور دعویٰ جو ہے وہ حامد میر صاحب کا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس پر بھی آپ کا تجزیہ چاہیے۔ آمنہ جنجوعہ صاحبہ نے جو کانفرنس کروائی ہے لاپتہ افراد کے حوالے سے، حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ اس میں آمنہ جنجوعہ صاحبہ نے پی ڈی ایم کے رہنماؤں کو انوائٹ کیا، بلانے کی کوشش کی، وہ نہیں آئے، اور وہ کہتے ہیں کہ آج کل پی ڈی ایم اپوزیشن اور حکومت کے درمیان سخت مقابلہ چل رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی سب سے زیادہ خوشامد کس نے کرنی ہے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں حامد میر صاحب یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ پی ڈی ایم میں جماعتیں جو ہیں ان کو بلانے کی کوشش کی جنجوعہ صاحبہ نے لیکن وہ نہیں آئیں، کیونکہ آج کل مقابلہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن میں سے کون اسٹیبلشمنٹ کو کتنا خوش کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے وہ الزام لگا رہے ہیں، فضل الرحمان پر بھی لگا رہے ہیں، وہ مریم پر بھی الزام لگا رہے ہیں، وہ آصف علی زرداری اور بلاول پر بھی الزام لگا رہے ہیں کہ وہ، اس کا مطلب ہے مریم، بلاول اور مولانا فضل الرحمان تینوں کا کہہ رہے ہیں کہ ان کا مقابلہ ہے کہ کون اسٹیبلشمنٹ کو کتنا خوش کرتا ہے، کیونکہ انہوں نے کسی ایک اسپیسیفک کا نام نہیں لیا، انہوں نے سب کو اس میں رکھا ہے۔
تو ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے آج تقریر میں جو کہا ہے یہ انہوں نے اپنے کالم میں نہیں بتایا، یہ اپنے پروگرام میں نہیں بتایا، یہ تقریر میں وہ کر رہے ہیں. تو ہم ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بات وہ اپنے کسی کالم یا پروگرام میں کرتے ہیں نہیں کرتے، یہ پی ڈی ایم کو ایکسپوز کرتے ہیں نہیں کرتے. اور دوسرا یہ ہے کہ پی ڈی ایم بھی ابھی تک خاموش ہے حامد میر صاحب کے اس الزام کے اوپر، اس انکشاف کے اوپر کہ یہ پی ڈی ایم والے بھی جو ہے وہ فوج کو خوش کرنا چاہتے ہیں. تو یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان کے اس طرح کے بیانات کی کوئی وقت اب نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم بات تو ہم کرتے رہیں گے، ہر روز ان پہ بات کریں گے، جب جب یہ اس طرح کی تقریر کریں گے اس پہ بات کریں گے کیونکہ ان کو ایکسپوز کرنا ضروری ہے. لیکن اس کا اب پی ڈی ایم والے جواب دیں گے کہ باقی وہ فوج کو خوش کرنے کا ان کا مقابلہ لگا ہوا ہے، یہ تو آپ ان کو جواب دینا ہے. اچھا صدیق یہاں جان پہ صاحب آپ سوری میں جی ایک اور جی چیز بات کر رہا ہوں کہ اگر ان کی بات ہم مان لیں کہ پی ڈی ایم والے فوج کو خوش کرنے پر لگے ہوئے تو پھر یہ کیوں پی ڈی ایم کو سپورٹ کر رہے ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ قرار دے کر، سول سپریمیسی کے علمبردار قرار دے کر؟ تو یہ اپنی منافقت بھی تو بتائیں نا. ایک طرف ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، دوسری طرف یہ ان کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور تیسرے نمبر پہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم جو ہے سول سپریمیسی چاہتی ہے. تو کوئی ایک بات پہ قائم رہے نا. نہیں بالکل یہ آپ کا ویلڈ کوشچن ہے کہ ان کو کم از کم اس حوالے سے تو کرنا چاہیے کہ وہ ایک پیج پر رہیں. بہرحال صدیق جان صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یہ صدیق جان صاحب تھے جو آپ کے سامنے ساری صورتحال پر اپنا تجزیہ آپ کے سامنے رکھ رہے تھے. مجھے اور صدیق جان صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.